اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج کا ہمارا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ کچھ حضرات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو موبائل فون کی جو ٹون ہے وہ بند کرنا یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتے رہتے ہیں، جب کبھی کوئی کال نماز کے دوران آتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اگر دوران نماز فون سن لیں گے، جوائن کر لیں گے، تو کیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی یا کہ نہیں؟ تو اس مسئلے پر ہم کچھ تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور فتاوی شامی کے نام سے جو مشہور ہے، اس کی دوسری جلد ہے، 640 صفحہ ہے، مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ کا چھپا ہوا ہے۔ علامہ شامی نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، حاصلہ ان کل عمل ہوا مفید للمصلی فلا بأس بہ۔ فرمایا کہ نماز کے اندر ایسا عمل جو نمازی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، وہ اگر نماز کے دوران کر لے، نماز کے منافی نہ ہو، فلا باس بہ، تو ایسے کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کی بڑی مثال علامہ ابن عابدین شامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر فرمائی۔ سرکار نماز کی حالت میں ہوتے، پسینہ آ جاتا تو آپ ایک دست نبوت سے اپنے پسینے کو صاف کرتے، لِأَنَّهُ كَانَ يُؤْذِيهِ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کیونکہ پسینہ اگر آپ نہ پونچھتے یا پسینہ کوئی نہ صاف کرے تو اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہاتھ سے پسینہ جو ہے وہ صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک قاعدہ کلیہ سے، ایک فارمولے سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ بندہ اگر ایک ہاتھ سے نماز کے دوران کوئی کام کر لے تو جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا، اگر نماز کے دوران کسی شخص کی ٹوپی نماز کے دوران نیچے گر جاتی ہے تو فرمایا کہ اگر وہ ایک ہاتھ سے اس ٹوپی کو اٹھا لیتا ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، اسے جو ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، بلکہ وہ ایک ہاتھ سے نماز کو جو ہے وہ جب ٹوپی اوپر رکھ لے نماز کو جاری رکھے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جی، یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات، اس مسئلے کا دار و مدار امر قلیل اور امر کثیر کی تعریف پر، اس کی ڈیفینیشن پر ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی مختلف تعریفیں علامہ شامی نے جو ہیں وہ ذکر فرمائی، اور دیگر بھی فتاوی تاترخانیہ کے اندر بھی، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی، اور الہدایہ علامہ برہان الدین مرغدانی نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر فرمائیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ عمل کثیر وہ ہے جو نماز میں ایک ہاتھ سے کیا جائے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ اگر دو ہاتھوں سے کام کیا جائے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، اس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر دیکھنے والا دیکھتا ہے بندہ اس طرح کا ہاتھ سے کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز سے باہر ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ویسے آتن کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی عمل کثیر ہے۔ اور نمبر 4، وہ اس طریقے سے کام ایسا کرتا ہے جس کو مستقل مجلس میں وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت جیسے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر نماز کے دوران ایسا عمل کرے گی تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ اور ایک تعریف یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر ایک رکن میں 3 مرتبہ وہ پے در پے عمل کرتا ہے، ہاتھ کو حرکت میں لاتا ہے، مثلا خارج کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بھی اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور علامہ شامی نے ایک قول، آخری قول یہ ذکر کیا، التفویض الی رأی المصلی فإن استکثرہ فکثیرہ وإلا
فہو قلیل، فرمایا کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ نمازی جو ہیں ان کی رائے پر ہے۔ اگر ایک بندہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ عمل کثیر کر رہا ہے، بہت بڑا عمل کر رہا ہے، تو وہ بڑا شمار ہوگا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا شمار ہوگا۔ اب نماز کے دوران اگر جو ہے وہ فون آ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، پھر جو ہے وہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا جیب کے اندر فون ہے اور ٹون کو بند کر دیتا ہے، اس سے بھی نماز جو ہے اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ نکالتا ہے، دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتا ہے، کس کا فون ہے سمجھتا ہے یہ وہ، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو جدید جتنی ٹیکنالوجی کے آلات ہیں ان کے مسائل سمجھ کر اپنی زندگیوں کو کامیاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔